السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، آیا جو جانوروں کا گوبر ہے اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے یا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے؟ اس بارے میں مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا، حکم خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اکثر دیہاتوں کے اندر لوگوں کو چونکہ اس کا علم نہیں ہوتا، دین کے مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی اور علم سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، اسی وجہ سے لوگ گوبر کی بیع کو، خرید و فروخت کو ناجائز سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو اس سے آمدنی ملتی ہے وہ بھی اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ناجائز ہو۔ محترم سامعین، یاد رکھنا چاہیے، جو گوبر ہے جانوروں کا، اس کی خرید و فروخت شرعاً ہر لحاظ سے جائز ہے۔ فقہائے کرام نے گوبر کی خرید و فروخت کو ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے، اور اس سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ حلال ہے، اس کو آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھو، گوبر کھاد سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ کھاد ہے، دو نمبر ہو سکتی ہے، یہ بھی ہے کہ وہ فائدہ دے یا نہ دے، لیکن جب کلر اور اسی طرح جانوروں کا گوبر جب کھیتی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو کھیتی کے اندر ایک جان آ جاتی ہے، تو کاشتکار حتیٰ کہ جو زمین بنجر ہو یا بنجر ہونے کے قابل ہو، اس کے اندر بھی اگر کلر ڈال دیا جائے، جانوروں کا گوبر ڈال دیا جائے تو وہ بھی کاشت کے قابل ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ ہر لحاظ سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور جس چیز سے نفع حاصل کیا جائے اور جو مال کی حیثیت رکھتی ہو اس سے آپ نفع بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو چیز مال ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز ہوتی ہے، کیونکہ اس گوبر سے بہت زیادہ انسان کو نفع بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک قیمتی مال بھی ہے، اس لحاظ سے قیمتی مال ہے کہ اس کا کھاد سے بھی زیادہ فائدہ ہے۔ عام طور پر جو بھی زمینیں ایسی ویران پڑی ہیں، جب ان کے اندر کلر ڈال کر ان کی جب آبادی کی جاتی ہے تو اس میں کاشت اچھی ہوتی ہے۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جانوروں کا جو گوبر ہے اس کی خرید و فروخت کو فقہائے کرام نے ضرورت کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے، اور اسی طرح اس کی جو آمدنی ہے وہ بھی جائز ہے، وہ بھی حلال ہے۔ اور محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔